بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ مبارک راتوں کو کیسے گزارا جائے، چند ہدایات۔ مدرجہ بالا کوتاہیوں سے اجتناب کرتے ہوئے حسب استطاعت جس قدر ہو سکے انسان کو عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص طریقہ احادیث و روایات سے ثابت نہیں، تاہم بغیر کسی تعیین و تخصیص کے ذیل میں چند ہدایات دی جا رہی ہیں جن کی مدد سے ہم ان راتوں کو زیادہ قیمتی بنا سکتے ہیں۔ پہلی ہدایت، توبہ و استغفار۔ مبارک راتوں کو قیمتی بنانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر شرمندگی و ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگیں۔ چنانچہ شب قدر کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پا لوں تو اس میں کیا پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی بڑا ذکر یا کوئی بڑی نماز اور تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ایک مختصر اور آسان سی دعا تلقین فرمائی جس میں عفو درگزر کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ترمذی 3513۔ اے اللہ، تو درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھ سے درگزر فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ بابرکت راتوں میں سب سے بڑا کرنے کا کام جو عموماً لوگ نہیں کرتے، مخصوص قسم کی خود ساختہ نماز پڑھنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے ماضی کی زندگی پر سچے دل سے شرمسار ہو کر آئندہ کی زندگی میں عملاً تبدیلی اور انقلاب لانے کا سچا ارادہ لے کر توبہ اور استغفار کیا جائے۔ یہ عمل مبارک راتوں کی برکت کو سمیٹنے کا سب سے اہم اور سب سے زیادہ نفع مند طریقہ ہے۔ توبہ کی قبولیت کی شرائط۔ علامہ نووی نے توبہ کی 4 شرائط ذکر کی ہیں جن پر توبہ کی قبولیت موقوف ہے۔ 1، معصیت سے الگ ہو جانا۔ گناہوں میں مشغول رہتے ہوئے توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنا اور ان سے کنارہ کش ہونا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ گناہوں میں لگے ہوئے ہونے کے باوجود جو توبہ توبہ کرتے ہیں وہ توبہ نہیں، مذاق ہوتا ہے۔ نمبر 2، اپنے کیے پر شرمندہ ہونا۔ جو گناہ دانستگی یا نادانی میں سرزد ہو چکا ہے اس پر شرمندہ و پشیمان ہونا، یہ بھی توبہ کی ایک شرط ہے۔ لہٰذا گناہ کر کے اس کو لوگوں کے سامنے فخریہ طور پر ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ بعض لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ 3، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرنا۔ توبہ کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ دل میں آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور پختہ ارادہ ہو، اگرچہ یہ معلوم ہو کہ میں کمزور ہوں اور کسی وقت دوبارہ پھسل سکتا ہوں، لیکن دل میں اس کو عملاً کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھنا چاہیے۔ 4، حقوق کی ادائیگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہو تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ مثلاً کسی کا مال دبا رکھا ہو تو صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو ادا نہ کر دیا جائے یا معاف نہ کرا لیا جائے۔ کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، حقوق کو پامال کیا ہو تو صاحب حق سے معاف کرائے بغیر توبہ قبول نہیں۔ اسی طرح نمازیں نہ پڑھی ہوں، زکوٰۃ ادا نہ کی ہو یا ان کے علاوہ کوئی شرعی فرائض و واجبات کی ادائیگی واجب الذمہ ہو تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ شرح النووی 17-25 صفحہ۔ 2، دوسری ہدایت قضا نمازوں کی ادائیگی۔ زندگی میں جو نمازیں ادا کرنے سے رہ گئی ہوں ان کو قضا کرنا لازم ہوتا ہے، ان کی قضا نہ کی جائے تو کل بروز قیامت ان کا حساب دینا ہوگا اور توبہ کی شرائط میں جیسا کہ ابھی گزرا ان شرعی واجبات کو ادا کرنا اور ان سے سبق دوش ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اپنی توبہ کی تکمیل کی نیت سے زندگی بھر کی نمازوں کر کے ان کی قضا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور مبارک راتوں میں نفلی عبادتوں مشغول ہونے سے بدرجہاں بہتر شکل یہ ہے کہ ان قضا نمازوں کو ادا کیا جائے۔ انشاءاللہ اس میں نوافل میں مشغول ہونے سے زیادہ ثواب ہوگا، کیونکہ نوافل نہ پڑھنے کا حساب نہیں، جبکہ نمازوں کی اگر قضا نہ جائے تو اس کا مواخذہ ہے۔ قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کا حساب کریں، اور وہ ممکن نہ ہو تو ظن غالب کے مطابق ایک اندازہ اور تخمینہ لگا لیں اور اسے کہیں لکھ لیں، اس کے بعد اس کی قضا کرنا شروع کریں۔ اور اس میں آسانی کے لیے یوں کیا جا سکتا ہے کہ ہر وقتی نماز کے ساتھ ساتھ وہی نماز قضا بھی پڑھتے جائیں، اور جتنی نمازیں قضا ہوتی جائیں انہیں لکھے ہوئے ریکارڈ میں سے کاٹتے جائیں۔ اس سے انشاءاللہ مہینہ میں
ایک مہینہ کی، سال میں ایک سال کی نمازیں بڑی آسانی کے ساتھ قضا ہو جائیں گی۔ قضا نمازوں میں نیت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز میں یوں نیت کریں کہ میں اپنی تمام فوت شدہ نمازوں میں جو پہلی نماز ہے اس کی قضا کرتا ہوں، کیونکہ ہر پہلی نماز قضا کر لینے کے بعد اس سے اگلی خود بخود پہلی بن جائے گی۔ یا یوں بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ میں اپنی تمام فوت شدہ نمازوں میں جو آخری نماز ہے اس کی قضا کرتا ہوں۔ اس طریقے میں بھی جب آخری نماز قضا ہو جائے گی تو اس سے پہلے والی نماز خود آخری نماز بن جائے گی۔ تیسری ہدایت، نماز باجماعت کی ادائیگی۔ رات میں 3 نمازیں آتی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر۔ ان تینوں کو جماعت کے ساتھ صف اول میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیجیے۔ کم از کم جماعت کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرنے والا رات کی عبادت سے محروم نہیں رہے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عثمان بن عفان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے گویا آدھی رات عبادت کی، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے گویا پوری رات نماز پڑھی۔ مسلم 656۔ 4، چوتھی ہدایت، کچھ فضیلت والے اعمال۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مبارک راتوں میں کوئی مخصوص عمل تو ثابت نہیں، البتہ چند فضیلت والے اعمال جن میں کم وقت کے اندر زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کیا جا سکتا ہے وہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ انہیں بغیر کسی تخصیص تعیین کے لازم سمجھے بغیر اختیار کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کی جا سکیں۔ اوابین کی نماز۔ مغرب کے بعد اوابین کی نماز ہے جس کی کم از کم 6 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20۔ آپ کوشش کر کے مبارک رات کی برکتوں کو سمیٹیے اور 20 رکعت ادا کیجیے۔ حدیث کے مطابق 12 سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتکلم فیما بینہن بسوء عدلنا لہ بعبادتی 12 سنہ۔ جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح ادا کی کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کی ہو تو ان کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ ترمذی 435۔ واضح رہے کہ اوابین کی نماز کی مدرجہ بالا فضیلت صرف مبارک راتوں میں نہیں بلکہ سال بھر اس فضیلت کو صرف چند منٹوں میں بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مبارک راتوں میں ایسے اعمال کو تو اور بھی اہتمام اور توجہ سے اختیار کرنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں ہیں جن کو ایک سلام سے پڑھا جاتا ہے، اگرچہ 2 سلام سے بھی جائز ہے۔ اس نماز کی احادیث میں بڑی فضیلتیں منقول ہیں۔ انسان اس کے ذریعے کم سے کم وقت کے اندر جو تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے زیادہ سے زیادہ نفع کما سکتا ہے، اس لیے سال بھر وقتاً فوقتاً اس کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور مبارک راتوں میں تو اس کو اور بھی زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق ہونا چاہیے، خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قیام اللیل کا اہتمام۔ قیام اللیل سے مراد تہجد کی نماز ہے جو فرائض کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ سال بھر بلکہ زندگی بھر اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور فضیلت و برکت والی راتوں میں اس کو اور بھی زیادہ شوق و ذوق، توجہ اور اہتمام سے ادا کرنا چاہیے۔